یہ جلسے جلوسوں کے لائسنس سب سے پہلے شیعہ اور سنیوں کو انگریز سامراج نے دیے، ورنہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جو مرضی کرے۔ خود شیعہ علماء کے ہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر 10 محرم کا جو معمول رہا ہے قدیم تمام علماء کا، وہ جیسے کسی بزرگ کی یاد میں لوگ کمرہ بند کر کے جمع ہوتے تھے، اور حضرت حسین کی یاد میں ان کی جدوجہد، صحابہ کی جدوجہد، دین کے غلبے کی جدوجہد یاد کر کے روتے تھے۔ بس اتنا سا ماتم تھا، سر پیٹنا، مار دھاڑ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شیعوں کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ ماتم اس طریقے سے کرنا کہ جو اذیت پہنچانے کا معاملہ ہو یہ ناجائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مردے پر اس طریقے سے نوحہ کرتا ہے، روتا پیٹتا ماتم کرتا ہے تو اس مردے کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو کبھی سچے علماء نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ سنی صوفیاء اور علماء کے ہاں بھی رہا کہ اپنے کسی بزرگ کی وفات کے زمانے میں اس دن جمع ہو کر اس بزرگ کے اقوال یاد کرتے تھے، ان کی تقریریں اور خطابات سنتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ انہیں سڑکوں پر نکال کر لائسنس دیے گئے، شیعوں کو لائسنس دیا کہ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو۔ 1905 سے پہلے جلوس اس بر عظیم پاک و ہند میں حضرت حسین پر کبھی نہیں نکلا۔ مصر کا ایک وہ حکمران جس کی حکمرانی کو لوگ نہیں مانتے تھے، اس نے ایک دفعہ صرف جلوس نکالا اور اگلے سال وہ بھی بند ہو گئے۔ یہ جلسے جلوس کہاں سے تھے؟ اور پھر جب شیعوں کے اس عمل پر سنیوں نے اعتراض کیا تو ان کو کہا لو بھی تم بھی جلوس کا لائسنس لے لو، دفاع صحابہ کا جلوس تم نکالا کرو، تم دفاع صحابہ کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو، تم امام حسین کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو۔ اور جان بوجھ کر جلوس کے راستے وہ منتخب کیے گئے کہ شیعوں کے لیے جو سنیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو، اور وہاں کسی سنی کو پیسے دے کے اس پہ پتھراؤ کرو، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اور دفاع صحابہ کی ریلی کے لیے جو لائسنس دیا گیا وہ شیعوں کے علاقے سے دیا گیا، اور کسی شیعہ کو کھڑا کر کے وہاں پتھراؤ کر دو تو جھگڑا ہو گیا کہ جی دیکھو انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور سچے علماء نے اس کی مزاحمت کی تو تبرہ کرنے کے لیے کرائے کے مولوی دونوں طرف سے مل گئے۔ جی کوئی ادھر سے تبرہ کے نام پر لا یعنی گفتگو کرتا ہے، کوئی ادھر سے تبرہ کے نام پر فضول اور لغو باتیں کرتا تھا کہ جھگڑا پیدا ہو۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست ہمیشہ انگریز سامراج نے اس خطے میں پیدا کیا۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے جلوس اور جھگڑے نہیں ہوتے، ایران میں بھی نہیں ہوتے۔ قومیں جب غلام ہوتی ہیں تو غلامی کے زمانے میں ان کی اپنی اصل تعلیمات پس پش چلی جاتی ہیں۔ یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی طاغوت کی، یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی آزادی اور حریت کی، یہاں تو ضرورت تھی اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنا سسٹم درست کرنے کی۔ جی انگریز سامراج سے آزادی تو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی، سب نے مل کر، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، سب نے مل کر، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہاں کے اس خطے کے حریت پسند تمام لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ تو کیا اس لیے کہ وہی انگریز کے زمانے کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا سیاسی نظام جاری رہے؟ بدقسمتی یہ کہ یہاں جو کالے انگریز مسلط ہیں سیاست میں، بیوروکریسی میں، سیکورٹی کے نام پر یہی فتنہ انگیزی پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اس پاکستان کے اندر بھی 1951-52 میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے جب یہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ بھائی ہم کون سا اسلام نافذ کریں، جب یہاں کے علماء نے کہا کہ اسلام نافذ کرو، ملک اسلام کے لیے لیا تھا، تو گورنر جنرل غلام محمد جیسے سامراجی ایجنٹوں نے کہا کہ کون سا اسلام نافذ کریں بھائی،
ایک شیعہ اسلام ہے، ایک سنی اسلام ہے، ایک دیوبندی اسلام ہے، ایک بریلوی اسلام ہے، تمہارے تو جھگڑے ہی نہیں نمٹتے۔ تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کون سا اسلام نافذ کرے۔ تو 31 علماء جمع ہوئے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مودودی، سب لوگ جمع ہوئے، اور سب نے متفقہ طور پر بنیادی نکات پیش کیے، 21 نکات، کہ یہ متفقہ ہے، سب شیعہ سنی کے متفقہ ہیں، اس کی بنیاد پر ملک کا نظام بناؤ، سسٹم بناؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ شیعہ علماء بیٹھے ہوئے وہاں، وہ ساتھ شامل ہے۔ یہ مولانا مظہر علی اظہر، جو مجلس احرار اسلام، جو سنی شیعہ تمام کی جماعت، جس کا صدر عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، اور جس کا سیکرٹری جنرل 20 سال تک شیعہ عالم مولانا مظہر علی اظہر رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عین کراروی، علی غضنفر کراروی، اسی 21 نکات بنانے والی جماعت کی اجتماعیت کا حصہ، شیعہ ساتھ بیٹھے، اجتماعیت کے ساتھ وہ 21 نکات پیش کیے، لیکن حکمران ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی، کیونکہ مفادات ان کے تھے، وہ اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ ریاست سامراجی اصولوں پر، انگریز کے بنائے ہوئے نظام پر، 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت ملک کا سسٹم سامراجی بنیادوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو شیعہ سنی سب نے متفقہ طور پر قرارداد پیش کی اجتماعیت کے ساتھ، اور 1978-79 تک، بلکہ اب تک قادیانیوں کے خلاف جو ربوہ میں کانفرنس ہوتی، اس میں شیعہ بھی آتے، سنی بھی آتے، اور متفقہ طور پر اپنی رائے قائم کرتے۔ لیکن جب یہاں کے سسٹم کو ایرانی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کی شہ پر سعودی عرب کے ریالوں سے جھگڑا کھڑا کرنا پڑا، تو یہ جھگڑا کھڑا کر دیا شیعوں کے خلاف۔ پہلے سامراجی طور پر ایرانی انقلاب کے دشمنوں کو، جو شیعہ ہی تھے، ان کے ذریعے سے جلوس نکلوا کر اسلام آباد کا محاصرہ کروایا، پورے ملک میں تحریک چلائی گئی کہ پاکستان میں فقہ جعفری نافذ کی جائے۔ 2، 3، 4، 5% شیعہ اور اہل سنت کے ملک کے اندر فقہ جعفریہ کی نفاذ کی بات کرنا، جہاں فقہ حنفی غالب ہے، تو سوائے امریکہ کے ڈالروں اور ریالوں کی بنیاد پر یہ تحریک چلائی، اور پھر رد عمل میں سنیوں کی فرقے بنا کر ان کے نام پر کوئی صحابہ کے نام پر اور کسی نام پر دوسرا جھگڑا کھڑا کر کے وہاں مطالبے شروع کر دیے، کفر کے فتوے اگلنے شروع ہو گئے، باقاعدہ جھگڑے اور معاملات شروع کر دیے۔ دونوں کے دونوں امریکی سامراج کے پٹھو بن کر یہاں کردار ادا کرتے رہے، اور ان کے پیچھے یہاں کا سسٹم رہا۔ جیسے افغانستان میں یہاں کے سسٹم نے ہر ایک جماعت کو استعمال کیا، شیعوں کی جہادی والی تحریک اپنی تھی، اور سنیوں کی اپنی تھی، دیوبندیوں کی اپنی تھی، اہل حدیثوں کی اپنی تھی۔ 10-15 پارٹیاں جہاد کے نام سے اختلافات پیدا کر کے افغانستان میں داخل کیے گئے۔ ایسے ہی ایرانی انقلاب کو، جو امریکہ کے خلاف آیا تھا، طاغوت کے خلاف آیا تھا، اس کو روکنے کے لیے شیعہ سنی جھگڑے کو یہاں پروان چڑھایا گیا۔ ورنہ 1978 سے پہلے اسی مسجد میں سنی بھی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اسی مسجد میں شیعہ بھی پڑھ رہا ہے۔ چلے جاؤ، ابھی بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی جامع مسجد کلاں میں آج بھی شیعہ وہاں نماز پڑھتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اپنے اپنے مسلک کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں باقاعدہ محاذ گرم کیا گیا، افتراق و انتشار پیدا کیا گیا، لڑائی جھگڑا، یہاں کے سسٹم کی ضرورت تھی۔ یہاں کے اعلی کار دونوں طرف کے مولوی وہ جھگڑے پیدا کرتے، اور جب سامراج کو ضرورت پیش آتی اپنا سیفٹی کے لیے، تو پھر ملی یکجہتی کونسل بھی بنا دی گئی۔ وہاں شیعہ سنی اکٹھے کر کے لیڈر تو اکٹھے کھا پی رہے ہیں، اور نوجوانوں کو بھڑکا کر
ان کی گردنوں پر اپنے مفادات اٹھا رہے ہیں۔ وہاں اکٹھے، وہاں تو ساجد نقوی کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو سمیع الحق کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو قاضی حسین احمد کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور باہر نکلے تو زبانیں آگ نکالتی ہیں، کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن سامراج، طاغوت، سرمایہ داری نظام، وہ سرمایہ داری نظام جس نے اس خطے پر بدماشی پیدا کی، کفر اور شرک کے لیے، ظلم اور ستم کے لیے، انسانیت کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد پر ملکوں کی لڑائیاں پیدا کرائی گئی، فرقوں کی لڑائیاں پیدا کری گئی، نوجوانوں کی قربانی دی گئی، نوجوانوں کو شہید کرایا گیا، مفادات اپنے اٹھائے گئے۔ محرم آتا ہے تو جھگڑا بھی خود ہی پیدا کرایا جاتا ہے اب بھی، اور پھر صلح کے نام پر، امن کے نام پر میٹنگیں بھی خود ہی کی جاتی ہیں، اور پھر بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب تو سوائے لڑائی بھڑائی سکھانے کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کا کام تو فرقوں کے اختلافات کے اندر مبتلا ہونا ہے، تو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، حالانکہ مذہب کی تو حکومت ہی نہیں ہے۔ جب مذہب کی حکومت نہیں تو مذہب کا فرقہ کہاں سے ہو گیا؟ تو سامراج کی حکومت ہے، یہ تو سرمایہ داری کی حکومت ہے، یہ تو ظلم کا نظام ہے۔ عدل کا نظام قائم کرو، وہ جو تمام علماء کا متفقہ ضابطہ رہا ہے وہ نافذ کرو، تو وہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھگڑے کھڑے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے اس عروج کے زمانے میں جب شیعہ سنی جھگڑا عروج پر تھا، کھل کر یہ بات بیان کی کہ یہ جھگڑا سامراجی ہے، یہ شیعہ سنی کی لڑائی، یہ کفر کے فتوے، یہ جھگڑے، یہ تمہارے سامراجی مقاصد کے لیے ہیں۔ ایران عقیدے کے اعتبار سے آج سے شیعہ ہے، بڑے عرصے سے شیعہ ہے، لیکن اس نے جرأت کا مظاہرہ کر کے امریکی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، طاغوت کا مقابلہ کیا، جو اس خطے کا بدماش شہنشاہ ایران امریکہ کا ایجنٹ بن کر اس پورے خلیج اور اس پورے پاکستان افغانستان کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، امریکہ اس کو راستے سے اٹھا کر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے شیعہ انقلاب برپا کیا ہے تو تم سنیوں کو کون روکتا ہے کہ 90% علاقے میں تم امریکی سامراج کے خلاف سنی انقلابی لے آؤ؟ تو خطرہ تھا یہاں کی بیوروکریسی کو، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس انقلاب کے اثرات یہاں نہ آ جائیں اور یہاں بھی دین کے نمائندے انقلاب برپا کر کے سرمایہ داری نظام کو دیس نکالا نہ دے دیں۔ تو ڈالروں اور ریالوں کی بارش کر کے جھگڑے کا میدان بنایا گیا اس خطے کو۔ یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا معاملہ ہے، سامراجی نظام کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر ہوش مند مسلمان خواہ وہ کسی فرقے کا ہو، وہ طاغوت کو اپنا ہدف سمجھتا ہے، آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرتا ہے، سیاسی تقاضوں کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے دین کے غلبے کے لیے۔ تو اصل اس نظریے کو زندہ کرنا یہ آج کی بنیادی ضرورت، فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا، نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا، یہ خطرناک بات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس طرح کے جھگڑے ایسے مولویوں کے ذریعے سے جھگڑا پیدا کرنے والوں، انتہا پسندوں، فرقہ پرستوں کی طرف سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو اس سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ کسی واقعے کو آگے پیچھے سے کاٹ کر صحابہ کا کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا، ائمہ اہل بیت کا کوئی قصہ آگے پیچھے سے کاٹ کر درمیان میں سے کیا ہے اپنا خود ساختہ مطلب نکالنے شروع کر دیے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھو، ائمہ اہل بیت اور صحابہ ایک جان ہے دشمن اور کفر کے مقابلے میں۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، خلفائے بنو امیہ ہوں یا ان کے اس دور میں رہتے ہوئے ائمہ اہل بیت ہوں، انہی بنو امیہ کی بیعت امام علی زین العابدین نے کی، انہی کی بیعت امام باقر نے کی، انہی کی بیعت امام موسیٰ کاظم نے کی، انہی کی بیعت امام زید نے کی۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے اسی جماعت کا اجتماعیت کا حصہ رہے۔ یہی حال بنو عباس کے زمانے میں رہا۔ تو یہ سیاست کے حکمران ہوں مسلمانوں میں،
بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، بنو عثمان ہوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ، اس تاریخ کو مسخ کرنا غلط۔ صوفیاء کا دور ہو، محدثین کا تسلسل ہو، فقہاء کا ہو، ائمہ اہل بیت کا ہو، اولیاء اللہ علماء ربانیین کا ہو، یہ ساری ایک جماعت ہے۔ تینوں شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کو لے کر یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس نظریے کو سمجھنا یہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس اجتماعیت کی بنیاد پر، اس اجتماعی شعور کی بنیاد پر کردار ادا کرنا یہ آج مسلمان کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت سے برات کا اعلان کرنا، امن و امان کو یقینی بنانا، نظریہ اور شعور پیدا کرنا، عدم تشدد کے اصول پر اپنی اجتماعیت پیدا کرنا سامراج کے مقابلے میں، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔